الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه النقى والتقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الكافرون لا أعبد ما أيها الكافرون عابدون ما ولا أنا عابد عابدون ما أنتم عابدون ما ولا أنا عابد لكم دين ولا أنتم ولي دين لكم دينكم الله مولانا وصدق رسوله النبي الكريم الأمين صدق الله مولانا العظيم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إنني في غاية يا حبيب الله صل على سهل لنا إنني في غاية مغرق خذ يدي اشرح لي صدري ويسر لي أمري من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أيها الذين آمنوا عليه وسلموا على النبي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم کعبہ اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی نہایت ہی واجب الاحترام حضرات و سامعین کرام، اللہ کی لارحم کتاب سے جو سورہ کافرون کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا جو مذہب ہے اس کی سربلندی کو بیان فرمایا ہے۔ قریش مکہ کے کافروں نے، مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، جی آپ یوں کریں، آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہو اور ہمارے بتوں کی تردید کرتے ہو، تکذیب کرتے ہو، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک سال تم ہمارے معبودوں کی پوجا کرو اور ایک سال ہم تمہارے خدا کی پوجا کریں گے۔ یعنی ہم یہ بات تقسیم کر لیتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خداؤں کی ہم عبادت کریں۔ یہ کافروں نے پیش کر دی۔ ہم آہنگی ہونی چاہیے جی بین المذاہب، مذہب کو، جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا میں آپس میں ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ آپ یہ لفظ سنتے ہیں آج کل بڑا، عیسائی ہو، یہودی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، وہ جی آپس میں ہم آہنگی ہونی چاہیے، آپس میں محبت پیار ہونا چاہیے، اخلاق ہونا چاہیے، کسی کے مذہب کو برا نہیں کہنا چاہیے، کسی کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو جائے، بڑی اچھی بات ہے۔ اصل میں قرآن پاک نہیں پڑھا، اس کے مفاہیم
قرآن پاک کے نظریات کا مطالعہ نہیں ہے کہ ہمیں قرآن کیا فرماتا ہے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، کافروں کا تو یہ تھا کہ کچھ آپ ہمارے لیے نرم ہو جاؤ، کچھ ہم تمہارے لیے نرم ہو جائیں، بس اسی طرح مل جل کے کام چلتا رہے۔ اور علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ سرود بر سر منبر کہ ملت الوطنس چے بے خبر را مقام محمد آرا 20۔ علامہ اقبال کہنے لگے کہ بے خبر آدمی جاہل منبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ اپنا بندے کی جو قوم ہے وہ وطن سے بنتی ہے، بندے کی ملت وطن سے بنتی ہے، بندے کی جو قوم ہے وہ وطن سے بنتی ہے۔ جاہل کو کیا پتا بندے کی ملت جو وطن سے بنتی ہے، قوم ہے بندے کی جو ملت ہے وطن سے، جاہل کو کیا پتا کہ وطن ملت اور قوم ہے بندے کی جو مذہب ہے وہ وطن سے نہیں بنتی، بندے کی جو ملت اور قوم ہے وہ بندے کے مذہب سے بنتی ہے۔ اور بمصطفیٰ بارا ساخیش بے ہماؤس میں محمد نبیس بمصطفیٰ اور بمصطفیٰ بارا ساخیش ہماؤس گھر مولانا کمال فرماتے ہیں حبیث ہوا کیا کہ دین سہیب روم سے چلے بلال حبشے سے چلے، حبیث ہوا کیا کہ سہیب روم سے چلے بلال حبشے سے چلے، روم سے چلے بلال اور سلمان حبشے سے ایران سے چلے، اور جناب بھائی روم سے چلے ابو جہل سلمان کا بھائی ایران سے چلے، لیکن بھائی جہل ابو بکر بھائی نہیں بنا، کافر مسلمانوں کے بھائی بنے، ابو بکر بھائی نہیں بنا، بھائی بنایا ہے کافر مسلمانوں کے بھائی نہیں بنے، رومی کو بھائی بنا لیا، مسلمانوں نے بھائی بنایا ہے، فارسی کو بھائی بنا لیا، کسی نے بلال حبشی کو بھائی بنا لیا، کسی نے سلمان فارسی کو بھائی بنا لیا، کسی نے بلال حبشی کو اپنا بھائی بنا لیا تھا۔ آپ نے جب بلال حبشی جناب فاروق اعظم نے پچھلے جمعے آپ کے حوالے سے بیان ہوا تھا، آپ نے جب بلال حبشی سے پوچھا، ہم نے پچھلے جمعے آپ کے حوالے سے بیان لے گیا بلال حبشی سے پوچھا، بلال کے اعظم نے تمہارا جو شام جب آپ تشریف لے گیا بلال حبشی سے پوچھا، بلال مدینہ شریف جو وظیفہ حق بنتا ہے، کیونکہ جناب تمہارا جو مدینہ شریف میں جو وظیفہ بنتا ہے، کیونکہ جناب عمر نے صحابہ کے تابعین کے بچوں کے وظائف برٹش گورنمنٹ کے وہاں پہ کیا ہے، وہاں پہ یہی ہے کہ جو بچہ پیدا ہو جو برٹش گورنمنٹ کے وہاں پہ کیا ہے خرچہ، وہاں پہ یہی ہے کہ جو بچہ پیدا ہو عمر فاروق کا طریقہ وظیفہ لگاتے ہیں، خرچہ لگاتے ہیں، اسی طرح چھوڑتا تو یہ جناب عمر فاروق کا طریقہ تھا کہ جو بچہ ہر کسی کے وظائف لگتے تھے، جناب عمر ہر کسی کی تنخواہ لگتی تھی، ان کو خرچہ ملتا تھا، ہر کسی کے جناب فاروق اعظم کا جو ہر کسی کی تنخواہ لگتی تھی ان کو خرچہ ملتا تھا، کر لیا جناب فاروق اعظم کا جو قانون تھا، تو جناب عمر نے صحابہ کے ہمارے صحابیات کے تابعین کے، تو جناب عمر نے صحابہ وظیفے لگائے ہوئے تھے، صحابیات کے تابعین کے بزرگوں کے بچوں کے وظیفے لگائے ہوئے تھے، بلال خرچہ لگایا ہوا جو وظیفہ ہے عمر نے بلال حبشی سے پوچھا، بلال حبشی فرمانے لگے وظیفہ ہے میرا کسی دے دیا کر، اس کو میرے نبی نے میرا بلال حبشی فرمانے لگے دینی بھائی میرا بنایا تھا، جس کو میرے نبی نے میرا بھائی بنایا عمر، اس کی میرا دینی بھائی جو بنایا تھا میرا وظیفہ ہے عمر۔ جب پاکستان بننے لگا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بات تو یہ ہے جب پاکستان بننے لگا ہو گیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ پاکستان بننے کی مخالف کلام آزاد ہو گیا، کہا جی پاکستان بڑے ہیں جنہوں نے بننی چاہیے، پاکستان کسی نے کہا یہ عطاء شاہ بخاری، کسی نے کہا جی پاکستان کی بے بھی نہیں بننی چاہیے، اگر کسی نے کہا یہ عطاء شاہ بخاری کے پیشاب کے ساتھ اپنا خطیب تھا وہ کہنے لگا یہ بھی آج کے فرقہ ہے کہ میری داڑھی گدے کے پیشاب کے ساتھ کے بننے کے بھی خلاف تھا، یہ بھی آج ایک فرقہ ہے نظام کے بھی خلاف ہے، جو پاکستان کے بننے کے بھی خلاف کوئی آج جب کرسی مل جائے کے بھی خلاف، جہاں سے مل جائے پاکستان کے سسٹم کے خلاف ہے کوئی، لیکن جب کرسی مل جائے ہر کیا جہاں سے کچھ لوگوں نے تو پھر چلے بھی جاتے۔ علامہ اقبال اور قلندر لاہوری اور قائد اعظم کو کافر اعظم بھی کہا، اس حد تک مخالفت کی۔ اس وقت کی جو مسلم لیگ تھی جنہوں نے پاکستان بنایا، ان لوگوں نے مسلم لیگ کو چھوڑ کر کافر لیگ کا ساتھ دیا تھا، کانگریس ہندوؤں کی جماعت تھی، گاندھی کا ساتھ دیا تھا، مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ لیکن مسلم لیگ جس نے پاکستان بنایا تھا اس دور کی، آج کی بات نہیں میں کر رہا، اس دور کی جو مسلم لیگ تھی جس نے پاکستان بنایا تھا، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، سیال شریف والے جو بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں
عرفات کے میدان میں تھا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چاروں یاروں کے ساتھ موجود ہیں۔ وہاں میرے آقا فرمانے لگے محمد علی جناح کدھر ہیں؟ محمد علی جناح کدھر ہیں؟ جب آپ حاضر ہوئے تو میرے آقا علیہ السلام نے ایک جھنڈا دیا حضرت علی کو، جناب علی نے وہ جھنڈا قائد اعظم محمد علی جناح کو تھما دیا۔ تو خواجہ قمر الدین سیالوی بھی فرماتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے بھی مسلم لیگ میں شمولیت کا اعلان کر دیا، اور آپ نے اعلان فرمایا جو مسلم لیگ کا ساتھ نہیں دے گا، اس دور کی مسلم لیگ میں بات کر رہا ہوں، مطلب تم اس دور میں شامل مجھے کر لو۔ آپ نے فرمایا کہ جو نہیں ساتھ دے گا ہمارا وہ مرید ہی نہیں ہے۔ اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ جو اس جماعت کا ساتھ نہیں دے گا جو پاکستان بنانے والی ہے، فرمایا ہم اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفن کریں گے۔ اس طرح انہوں نے پھر انگریزوں کا مقابلہ کیا اور اس جماعت کا مسلمانوں کا ساتھ دیا کہ جس کے نتیجے میں پھر پاکستان جیسی عظیم ریاست مارز وجود میں آئی۔ اور بات چلی تھی لکم دینکم ولی دین سے، سورہ کافرون سے۔ کافر کہنے لگے کہ جناب آپ یوں کریں کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں اور ایک سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ کافرون کو نازل کر دیا، سورہ کافرون کو نازل کیا۔ رب نے فرمایا کہ محبوب آپ فرما دو، قل آپ فرما دیجئے یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ جس جماعت نے نبی پاک کو یہ آفر کی تھی نا، پیشکش کی تھی کہ ایک سال تم عبادت کرو ہمارے بتوں کی، ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں اور ایک سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ وہ حرم کعبہ میں موجود تھے، نبی پاک وہاں تشریف لے گئے، جا کر فرمایا کافرو تم کہتے ہو کہ ہمارے بتوں کی سال عبادت کرو، فرمایا لا اعبد ما تعبدون، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم جس کی عبادت کرنے والے ہو ولا انتم عابدون ما اعبد، فرمایا جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے، اور تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، جس کی تم نے عبادت کی ہے میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں۔ ولا انا عابد ولا اعبد ما تعبدون، فرمایا کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو، لکم دینکم ولی دین۔ رب نے فرمایا محبوب ان کافروں کو فرما دو تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ تمہارے لیے بولو تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے حرم کعبہ میں مکے کے کافر چودھریوں کے سامنے اعلان فرما دیا، فرمایا نا ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک سال میں تمہارے بتوں کی عبادت کروں اور ایک سال تم ہمارے رب کی عبادت کرو، نا جی باطل دوئی پسند ہے، باطل دوئی پسند ہے اور حق لا شریک ہے۔ باطل جو ہے نا وہ پلپلا ہوتا ہے، وہ چیزوں کو دوسری چیزوں کو شامل کر دیتا ہے، جو حق ہوتا ہے نا حق وہ وحدہ لا شریک ہوتا ہے، وہ کسی دوسرے کی شرکت گوارا نہیں کرتا۔ آپ نے اعلان فرما دیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ اسی چیز کا نام ہے دو قومی نظریہ۔ اس چیز کا کیا نام ہے بولو؟ دو قومی نظریہ۔ کیا؟ دو قومی نظریہ، یعنی کافر ایک الگ قوم، مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ اور علامہ اقبال نے اسی کو کہا تھا نا کہ سرود بر سر منبر کے ملت وطن است، علامہ اقبال قلندر لاہوری، سرود بر سر منبر کے ملت وطن است چے بے خبر را مقام محمد آرا بیست۔ آپ فرمانے لگے یہ جاہل بندہ منبر پہ بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ بندے کی جو قوم ہے وہ وطن سے بنتی ہے، نا بندے کی جو قوم ہے وہ
با مصطفیٰ برسا خیش کے دین ہم اوست در باؤنر سیدھی تمام بول حبیث. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ با مصطفیٰ برسا خیش کے دین ہم اوست. سارے کا سارا دین یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو مصطفیٰ کے قدموں میں لے جائے. سارے کا سارا دین کیا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو حضور کے قدموں میں لے جائے. در باؤنر سیدھی تمام بول حبیث فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں نہ لے کے گیا پھر تیرا یہ دین نہیں رہے گا بلکہ یہ ابو لہب والی بد عقیدگی ہوگی. یہ ابو لہب والا عقیدہ ہوگا اگر تو اپنے آپ کو نبی پاک کے قدموں میں نہ لے کر گیا. اور لکم دینکم ولی دین. رب نے واضح طور پر اپنے محبوب کو فرما دیا جاؤ محبوب جا کے اعلان فرما دو حرم مکہ ہے صحن کعبہ ہے. میرے آقا نے اعلان ڈنکے کی چوٹ پر فرما دیا اے کافرو یہ نہیں ہو سکتا کہ کبھی تم میرے رب کی عبادت کرو میں تمہارے بتوں کی پوجا کروں. نانا لکم دینکم ولی دین. تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے. اور یہ جو ہندوستان ہے اس کو ایک ایسا شرف حاصل ہے. اس ہندوستان کو ایک ایسا یہ پورا پہلے ہندوستان تھا نا اس علاقے کو سری لنکا کی سرزمین ہے. وہاں پر سیدنا آدم علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے. آپ کا وہاں قدم لگا اور یہی وہ علاقہ ہے جس علاقے سے سب سے پہلے کلمہ توحید بلند ہوا لا الہ الا اللہ. اس علاقے کو یہ شرف حاصل ہے. اور میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے. علامہ اقبال نے کہا کہ آقا علیہ السلام کو اس طرف سے خوشبو آیا کرتی تھی عاشقوں کی. میرے آقا کو اس طرف سے اپنے غلاموں کی خوشبو آیا کرتی تھی. اور علامہ اقبال نے اس کو یوں منظر کشی کی کہ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن ہوئی ہے میرا وطن وہی ہے. کہ اس طرف سے میرے آقا کو اپنے محبوبوں کی اپنے عاشقوں کی خوشبو آتی تھی. وہ عاشق کون سے تھے؟ یہ عاشق داتا علی حجویری ہیں, خواجہ غریب نواز ہیں, بابا فرید الدین ہیں, اعلیٰ حضرت ہیں, مجدد پاک ہیں. یہ وہ بزرگ ہیں حضور کے عاشق کہ جن کی خوشبو میرے آقا سونگا کرتے تھے. اور اس دھرتی کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس دھرتی پر سب سے پہلے کلمہ توحید بلند ہوا. اور پھر داتا صاحب جیسی ہستیاں حضرت میرا حسین زنجانی, جناب میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, خواجہ نظام الدین اولیاء, خواجہ محبوب الہی, خواجہ جناب صابر کلیہ شریف والے, اعلیٰ حضرت حضور مجدد پاک, یہ سارے بزرگ جیسے جیسے اس دھرتی پر قدم رکھتے گئے کلمہ توحید اور بلند ہوتا گیا. اور دو قومی نظریے کی جو بنیاد ہے وہ اور مضبوط ہوتی گئی. اکبر بادشاہ نے بھی اس دو قومی نظریے کی دھجیاں بکھیرنے کی کوشش کی, لیکن جناب مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی اللہ کا شیر بن کے جب نمودار ہوتے ہیں اس دین اکبری کی دھجیاں بکھیر دی اور دو قومی نظریے کی بنیاد کو اور مضبوط کر دیا. کانگڑا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا, کانگڑا قلعہ جو ہے وہ فتح نہیں ہو رہا تھا. پھر کیا ہوا کہ جب وہ فتح ہوا نا, جہانگیر بادشاہ تھا, اس نے جہانگیر بادشاہ بھی پہلے بگڑا ہوا تھا, بعد میں جا کے پھر حضور مجدد پاک کا مرید ہو گیا. سفر کے مہینے میں آپ کا مثال ہے 27 28 29 سفروں کا آپ کا عرس ہوتا ہے سرہند شریف میں حضور مجدد پاک کا. اللہ اکبر. پھر کیا تھا کہ کانگڑا قلعہ جب فتح ہوا, جہانگیر آ کے آخر لگا جناب قلعہ فتح ہویا ہے تے ہن قلعے دے اندر جانا ہے تے تسی آؤ افتتاح کریے تے دعا منگیے. آج قلعے کا افتتاح ہے, ہم نے وہاں جانا ہے, اذانیں پڑھنی ہیں اور آپ جا کے دعائیں خیر کریں. حضور مجدد پاک تھے. آج کوئی وزیر اعظم صدر کسی مولوی کو فون کر دے نا کسی پیر کو, پھر اس کو تو پھر چلنا بھی نہیں آتا کہ میں نے چلنا کیسے ہے. مولوی پیر سے ہٹ کر کوئی بندہ بھی جس کو وزیر اعظم یاد کر لے بلا لے اسلام آباد, اس کو پھر اپنی چال بھی بھول جاتی ہے. اس کو سمجھ نہیں آتی میں کپڑے کون سے پہنوں, جوتا کون سے پہن کے جاؤں, گاڑی کون سی لے کے جاؤں, اس کو سمجھ نہیں آتی. حضور مجدد پاک کو بھی وہ جہانگیر بادشاہ کہنے لگا کہ جناب
قلعے کو فتح کیا ہے، افتتاح کرنا ہے، تشریف لائیے۔ فرمایا ہاں ٹھیک ہے ضرور جاؤں گا، پر میری شرطیں ہیں۔ کہنے لگا جی کیا شرطیں ہیں؟ فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ جب قلعے کے دروازے میں ہم داخل ہوں تو سب سے پہلے یہ دو قومی نظریے کی جو بنیاد ہے اس کو مضبوط کیا جائے۔ ہندو گائے کو ذبح نہیں کرنے دیتا، سب سے پہلے قلعے کے دروازے پر گائے کو ذبح کیا جائے گا۔ ہندو گائے نہیں ذبح کرنے دیتا تھا، فرمایا لازمی کرو۔ قربانی نہیں کرنے دیتا تھا، فرمایا جہاد کرو، کرنی ہے ذبح۔ ہندو کون ہوتا ہے؟ حالانکہ اکثریت ہندوؤں کی ہے، آج کے اکثریت مسلمانوں کی ہے، پھر بھی وہ ٹکی بنے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے قلعے کے دروازے پر گائے کو ذبح کیا جائے گا۔ تو جہانگیر کہنے لگے جناب ٹھیک ہے جیسے حکم فرمائیں۔ فرمایا اس کے بعد اذان پڑھی جائے گی۔ عرض کے جناب پر ٹھیک ہے۔ فرمایا اس کے بعد مرکز اسلام قلعے کے اندر مسجد کی بنیاد رکھی جائے گی۔ یہ ہے دو قومی نظریہ۔ میرے آقا نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، وہاں قرآن پاک کی حرم کعبہ میں جا کے آیت پڑھی لکم دینکم ولی دین، اے کافر مشرکو تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اور ادھر حضور مجدد پاک فرمانے لگے کہ پہلے گائے کو ذبح کیا جائے گا، قلعے کو کا افتتاح کرنے سے پہلے گائے کو ذبح کیا جائے گا، اذان پڑھی جائے گی، مسجد کی بنیاد رکھی جائے گی۔ اے جو ہون ساڈے ہوندے نا کھسی انہاں پتہ کی کہنا سی نہیں جے مسجد دی بنیاد رکھی تو نال ایک مندر دی بنیاد بھی رکھ دو، ایک سینما بھی بن جانا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے مندروں کا، مندر میں شرک ہوتا ہے، بولو کیا ہوتا ہے؟ بولو تو صحیح۔ مندر میں مورتیوں کی پوجا کی جاتی ہے، دودھ چڑھایا جاتا ہے۔ یہ جو بلاول ہے یہ بھی مورتیوں پر دودھ چڑھا رہا تھا۔ یہ سارے جتنے ہمارے حکمران وڈیرے یہ وزیر ہو گئے سارے، یہ سارے خناس اسی نسل، یہ سکھوں کی نسل سے لگتے ہیں۔ مجھے ایمان پہ شک نہیں کرتا، شک کے طور پر میں بات نہیں کر رہا، ان کی عادتیں ایسی ہیں۔ ہمارے یہ جو ہوتے ہیں بدماش، انہوں نے وہی کام کرنے تھے۔ کیا کہ چلو یہ مندر بنا دو، مسجد تم مسجد میں آؤ، ہم تمہارے مندر میں جاتے ہیں۔ ہم آہنگی بین المذاہب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان ہو کے مندر میں چلا جائے اور سکھوں کو اپنی مسجدوں میں داخل کر لو۔ ہم آہنگی کا یہ مطلب نہیں، ہم آہنگی کا یہ مطلب ہے کہ کسی کے مذہب کی تذلیل نہ کرو، تحقیر نہ کرو۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کرو، موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کرو۔ اگر ہندو ہے تو اس کے سامنے اپنا اخلاق پیش کرو، اگر عیسائی ہے تو اس کے سامنے اپنے اسلام پر اس طرح عمل کرو کہ عیسائی تجھے دیکھ کر کہے کہ واہ یار تیری مسلمانی کی کیا بات ہے، ہندو تجھے دیکھ کر کہے کہ یار تجھے مسلمان میں نے دیکھا چس آ گئی۔ تو اتنا انصاف کرتا ہے جب تو شراب پیے گا، بدکاری کرے گا، حرام کھائے گا، دو نمبری کرے گا، رشوت کھائے گا اور ناپ تول میں کمی کرے گا، بتا پھر ہندو نے تو یہی کہنا ہے نا کہ تجھ سے تو ہم ہی اچھے ہیں، عیسائی نے تو یہی کہنا ہے کہ تجھ سے تو ہم ہی اچھے ہیں۔ مذہب بین المذاہب ہم آہنگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی بد مذہب کی تعظیم کرنی شروع کر دو، کسی بد مذہب کی تعظیم، کسی اپنا مندر کی تعظیم، یہ حرام ہے۔ اگر جائز سمجھ کے کوئی بندہ کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہندو اگر گائے کو ذبح کرنے پر پابندی لگاتے ہیں، مسلمانوں جہانگیر بادشاہ اگر مجھ سے افتتاح کروانا ہے تو یوں کرو، پھر قلعے کے دروازے پر کیا ہوگا؟ گائے کو ذبح کیا جائے گا۔ ہمارے بزرگوں نے اسی دو قومی نظریے کی حفاظت کے لیے، ہمارے بزرگوں نے مولانا اپنا حسرت رحمی رہا ہے، آپ کو جب انگریز نے قید کیا نا جیل میں جزیرہ انڈمان میں، ہمارے علماء کو ہمارے بزرگ دی گئی، تو آپ شاعر بھی تھے، آپ فرمانے لگے ہے مشق جاری اور چکی کی مشقت بھی، کئی سال انگریز کی چکی پیسی، آپ فرمانے لگے کہ ہے مشق جاری اور چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت بھی، جو چاہے ستم کر لو اور بھی کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو، کوئی کی شکایت بھی، کوئی کی ہو شکایت بھی، آپ فرمانے لگے کہ جو ہمارے ایمان ظلم کر لو، میں کبھی بھی
شکایت نہیں کروں گا، کوئی بات نہیں، خیر ہے، یہ دنیا کی چند زندگی ہے، گزر جائے گی۔ اور اپنا مولا ہم ہدایت کوڑی بھی رحمت اللہ علیہ کوڑی بھی رحمت اللہ علیہ جزیرہ نمائن میں کیا کیا گیا، جزیرہ نمائن میں کیا کیا گیا، اور چاندنی چوک میں ہمارے علماء کی گردنیں کاٹ کر علماء دلی میں کاٹ کر وہاں لٹکائی گئی، وہاں لٹکائی گئی، بزرگوں نے اس قومی نظریے کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانوں 20 لاکھ قربانیاں ہوئی پاکستان کو بنا، کتنے لاکھ 20 لاکھ قربانیاں، 20 لاکھ قربانیاں، جن میں 70,000 عورتوں کی قربانی ہوئی ہے، 70,000 اور ہزاروں علماء کی قربانیاں، انگریز نے، ہندوؤں نے، علماء نے توپ کی نالی کے آگے باندھ کر نالی کے آگے باندھ سے علماء کو اڑایا ہے، تب جا کے پاکستان بنا ہے، تب جا کے پاکستان بنا ہے، کسی نے پلیٹ میں رکھ دی، کسی نے پلیٹ میں رکھ دیا پاکستان، ہمیں پلیٹ میں رکھ کر کسی نے پلیٹ میں رکھ کر کسی نے رات کو علامہ اقبال کو خواب آیا صبح پاکستان بن گیا، خواب آیا صبح پاکستان، رات کو قائد اعظم کو خواب آیا صبح پاکستان بن گیا، خواب آیا صبح پاکستان، قمر الدین سیالوی پیر سی جمال سیالوی پیر سی جمال شاہی حلیم صدیقی بخش حلیم تعالی علیہ رحمت سفیر اسلام بن کے سفیر دنیا کا چکر لگاتے، دنیا کا چکر لگاتے، اس طرح یہ موج کی یہ وادیوں میں اور وادیوں میں ندیوں پر یہ پاکستان بنا ہے، ندیوں پر یہ پاکستان اور اس پاکستان کی بنیادوں میں شہیدوں کی بنیادوں میں شہیدوں کا بڑا اچھا مضمون لکھا نے، بڑا اچھا کہنے لگا، وہ کہنے لگا پاکستان کی جو مثال ہے، پاکستان کی جو مثال ہے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی بڑی بات یاد رکھنے والی ہے اور توجہ والی ہے، اور توجہ والی لگے آپ فرمانے لگے پاکستان کی مثال جناب صالح علیہ السلام کی اونٹنی جیسی ہے، اونٹنی جیسی ہے، ایک بندے نے کدار بن صالح ایک بندہ اپنی قوم کے ساتھ مشورہ کر کے جناب صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی اس کے پاؤں کاٹے، اس کے پاؤں کاٹے، جس سے وفات ہو گئی، اللہ کے جناب اللہ کے صالح علیہ السلام نے فرمایا، صالح علیہ السلام نے فرمایا میری قوم کو کچھ نہ کہنا، تکلیف نہ دینا، ایک نہ پانی پینے کی باری پانی کی ہے، ایک نہ پانی پینے کی باری تمہاری ہے، جس تمہاری ہے پانی جیسی ہے، اگر یہ سارے کنویں کا پانی پی جاتی ہے، پانی پی جاتی ہے، والے دن پانی نہیں پینا، قوم نے نافرمانی کی، یہ پانی پینے والے دن پانی پینے والے دن پانی کیا کیا، پھر کیا کیا، کاٹ دی، اللہ تعالیٰ نے اللہ شمس نے فرمایا، الشمس نے فرمایا فَعَقَرُوهَا فَتَعْقَرُوا عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، فرمایا کہ ایک بندہ ایسا اٹھا کہ اس نے اونٹنی کی کاٹ دی، فرمایا قوم نے اونچے کاٹی، پھر کیا ہوا، فَدَمَدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر ایسا عذاب نازل کیا، علیہم ربہم بذنبہم، اس قوم کو ایسا ملیا میٹ دیا، جڑ سے اکھیڑ کر رکھ دیا، جڑ سے اکھیڑ دیا۔ تو اس بندے نے کالم نگار نے لکھا کہ اس پاکستان کی جو مثال ہے وہ بھی صالح علیہ السلام کی اونٹنی جیسی ہے، کہ جو بندہ جس قوم نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی اونچے کاٹی تھی، اس قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ اور یہ پاکستان اس کی بنیادوں میں شہیدوں کا خون ہے، جو بندہ بھی اس پاکستان کی سالمیت کے خلاف کوئی حرکت کرے گا، اس پاکستان کے خلاف جو بندہ بھی غداری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اور اس کی قوم کو جڑ سے اکھیڑ کے رکھ دے گا، یہ پکی بات ہے۔ اور آج تک جس نے بھی اس پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے، اللہ نے اس کے وجود کو سلامت رہنے نہیں دیا۔ جمعے والا دن ہے، بابرکت گھڑیاں ہوتی ہیں، اور ایک گھڑی میرے آقا فرماتے ہیں ایسی بھی ہوتی ہے کہ جو بھی دعا مانگو اللہ قبول کرتا ہے۔ تو ہم اس گھڑی کی قبولیت کے پیش نظر جمعے کا دن ہے، اور 14 اگست آ رہی ہے، پیر والے دن ہمارے نوجوان نسل کیا کرتی ہے کہ اپنے موٹر سائیکل کے سلنسر کاٹ کے مال روڈ پہ چلے گئے اور آوازیں لگائیں، جھنڈیاں لگائیں۔ بھائی اللہ کے بندو، خوشی نعمت مل جائے خوشی کرو، اس کے کوئی شرعی تقاضے بھی ہیں، یہ نہ ہو کہ وہ جو شہیدوں کی جو روحیں ہیں، شہیدوں کا خون ہے، تمہارے اس عمل پر ناراض ہو، لعنت بھیجے۔ وہ شہیدوں کا خون کہے گا کہ ہم نے اس کام کے لیے پاکستان کے لیے جان دی تھی کہ تم اس پاکستان کی سالمیت کے ہی خلاف چل پڑو، اور شکرانے کے نفل ادا کرنے کی بجائے ہمیں سال ثواب کرنے
کی بجائے تم یہ بدماشیاں اور بے حیائیاں اور بغیرتیاں پھیلانی شروع کر دو، ان شہیدوں کے خون کے ساتھ وفا یہ ہے کہ ہم اس ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے کوشش کریں، کیونکہ قائد اعظم نے جب پاکستان بن گیا کراچی میں آپ نے اعلان کیا، خطاب کیا، آپ نے فرمایا پاکستان تو بن گیا، اب ہمارا پروگرام یہ ہے کہ اسلامی اصولوں کے مطابق اس معاشرے میں اسلامی اصولوں کے مطابق انصاف کا بول بالا ہو، کیونکہ عدلیہ ایک ایسی چیز ہے، نظام عدل قائم ہو تو معاشرہ بڑا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے یہی فرمایا کراچی کے خطاب میں قائد اعظم نے فرمایا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی اصولوں کے مطابق اس معاشرے میں انصاف کا بول بالا ہو۔ تو ہمارے لیے یہ بات ہے کہ ہم مسلمان دن بھر اس بات پر کوشش کریں کہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو، اور ہر اس بندے کو تھوک دے جو بندہ اس پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے۔ اور جمعے کی جو بابرکت گھڑیاں ہیں اس میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ یا اللہ اس ملک پاکستان کو تا صبح قیامت قائم رکھ، شاد رکھ اور آباد رکھ، اور جو لوگ ملک پاکستان میں امن و امان قائم کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں یا اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھ، جو لوگ اس ملک میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرنے کے حوالے سے نظام عدل کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے کوشش کرتے ہیں یا اللہ ایسے مسلمانوں کو بھی کامیابی عطا فرما، اور ہر وہ بندہ جو کسی شعبے سے بھی تعلق رکھنے والا ہو، مولوی ہو، پیر ہو، سیاسی ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کوئی ایم این اے ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ ملک پاکستان کی سالمیت